سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنول خارج کے 11 خارج جہنم واصل۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ضلع شمالی وزیرستان میں آپریشن میں 6 خارج جبکہ ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں 5 خارج ہلاک ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ خارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے کو بھارتی حمایت خارج سے پاک کرنے کے لیے کارروائی جاری۔ ISPR صدر آصف علی زرداری کی شمالی وزیرستان اور کرم میں فتنہ الخارج کے 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین۔ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تعریف ہے۔ فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی۔ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ دہشت گردی کی افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان امریکہ کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ پبی میں جاری۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کے تبادلے سے باہمی ہم آہنگی میں اضافہ کرنا ہے۔ مشترکہ تربیتی مشقیں ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے، پیشہ ورانہ فوجی معیار کو بہتر بنانے اور انسداد دہشت گردی کے پیچیدہ ماحول میں کام کرنے کے لیے اہم ہے۔ امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جدہ میں آج OIC وزراء خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صومالیہ کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم OIC رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان میں ایک اور تاریخی منصوبے کا آغاز، جدید لاجسٹک کوریڈور روشن مستقبل کی ضمانت۔ 2025 میں طے پانے والے NLC پاکستان ریلوے اور DP ورلڈ کے $400 ملین کے تاریخی لاجسٹک منصوبے میں اہم پیش رفت۔ پاکستان کے اہم تاریخی منصوبہ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک پیپری کی تعمیر کا باضابطہ آغاز۔ اس اہم راہداری منصوبے سے درآمدات اور برآمدات کی چین، وسطی ایشیا اور دیگر علاقائی ممالک تک ترسیلات سستی، تیز اور مؤثر بنائی جا سکیں گی۔ وزیر تجارت جام کمال خان کا بن قاسم آٹوموٹیو کا دورہ، مقامی آٹو انڈسٹری کی ترقی پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان میں عالمی معیار کے آٹو پارٹس کی تیاری خوشائند ہے، مقامی گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ متوقع۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد سے لوکل آٹو انڈسٹری کو تقویت ملے گی۔ پاکستان میں مقامی گاڑیوں کی پیداوار 5 سے 10 لاکھ یونٹ تک بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ مقامی آٹو پارٹس مینوفیکچررز کو حکومتی سطح پر مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ جام کمال۔ پاکستان میں کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری کے دائرہ کار میں نمایاں اضافہ۔ رواں مالی سال میں اب تک 21,668 کمپنیوں کی رجسٹریشن مکمل ہوئی۔ پاکستان میں نئی کمپنیوں کے اندراج سے معیشت میں 30.7 ارب روپے کا پیڈ اپ کیپٹل شامل، گزشتہ سال کی نسبت 29% کا نمایاں اضافہ ہوا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ۔ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ چین اور روس ہم سے تیل خرید سکتے ہیں۔ ایران کی صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔
ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसान की इत्तला। दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर इलाकों में जाती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और अवामी मकामात को आग लगा दी गई। मेट्रो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बसों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट और बैनुल-अक़वामी फ़ोन कॉल्स मुअत्तल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की एहतजाजात से निमटने में इंतहाई ज़ब्त की अपील। जबरी तर्ज़ अमल से गुरेज, मकालमे और अवाम के मुतालबात सुनने की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ईरान सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र न करें। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत से गुरेज करें और पाकिस्तान के सफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अमरीका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर शिकस्त। इलाकाई तनाज़ात और मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सिफारती कमजोरियों के बायस लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार करने लगा। मसकशुदा साख की बहाली के लिए 2025 में भारतीय हुकूमत ने मुतादिद लॉबिस्ट हायर किए। लॉबिंग फर्म BGR ग्रुप को $4,50,000 देकर सिफारती साख को बहाल करने की कोशिश की। अमरीकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की जानिब से अमरीका में लाखों डॉलर्स की लॉबिंग को बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता सफारती कामयाबी के दावे रद्द। 2025 आलमी तन्हाई और सफारती नाकामियों का साल रहा। जनीवा के अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में तैनात अफगान नुमाइंदे ने अफगान तालिबान रजीम के कामयाबी के खुद साख्ता दावों को रद्द कर दिया। बेशतर ममालिक से कशीदा ताल्लुकात और बदतरीन दहशतगर्दी में इजाफा कामयाबी नहीं बल्कि बदतरीन पॉलिसियों का नतीजा है। तालिबान रजीम का साल 2025 को कामयाबी का साल करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराहकुन है। अफगान नुमाइंदा नसीर अहमद अंदेशा। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने का अमल इस्लामाबाद से शुरू कर दिया गया है। हेल्थ केयर का मतलब लोगों को मरीज बनने से बचाना है। बच्चों को वैक्सीन देने, माहौलियाती सफाई का ख्याल रखना हेल्थ केयर है। बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ जाएं तो उन्हें सहूलियात फराहम करना मुश्किल हो जाता है। वैक्सीन लगवाने से बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कराची के पहले डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तरफ है। आप इंटरनेशनल जरीदे, रेटिंग, मूडीज़ सब देख लें, वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी बेहतरीन होने के इशारे दे रहे हैं। तो इसके समरात अब पाकिस्तान की आवाम तक भी पहुंच रहे हैं और यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का विज़न है कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले और उसके लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह मार्का हक की कामयाबी के बाद जो हमें दिफाई कामयाबी हुई है पाकिस्तान में, दिफाई तौर पर पाकिस्तान मजबूत हुआ है, उसकी वजह से मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और इसका क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल CDF जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है। उसकी क़यादत में हमने ये कामयाबी हासिल की, दुश्मन को शिकस्त दी, पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत किया और अब दुनिया पूरी उसकी हमारे फील्ड मार्शल के सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है, उनकी इज़्ज़त कर रही है। पाकिस्तान का उससे वक़ार जो है बुलंद हुआ है। पाकिस्तान पे जो हम सिफारती तौर पर तनाव हो गए थे उसको सिफारती कामयाबियाँ मिली है। आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की हर दफ़ा तारीफ़ भी करते हैं, सराहते भी हैं और ये जो इज़्ज़त है ये पूरी 25 करोड़ आवाम की इज़्ज़त है, ये पूरी कौम की इज़्ज़त है। अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो आवाम को भी फ़ायदा होगा, बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो इस कामयाबियों से हमें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना है,
جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، جو دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک فتنہ اور فساد پھیلانے والی جماعت، ایک ٹولہ جو آج بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہو۔ اس فتنے اور فسادی ٹولے نے جو آج سندھ میں بھی آیا ہے، پہلے پنجاب گیا تھا، ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو پنجاب کا دورہ کیا یا سندھ کے دورے پہ آیا، یہ اچھی بات ہے، پورا پاکستان ان کا ہے، مگر ہمیں بتائیں تو صحیح، پنجاب میں کیا انہوں نے بتایا کہ کے پی کے جو لاہور سے پشاور بہتر ہے، پنجاب صوبے سے کے پی کے کی ترقی زیادہ ہے؟ بالکل نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کی۔ اچھا ہوتا مقابلہ کریں، یہ تو میں کہتا ہوں وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کرے، گورننس کی صورت میں، ترقی کی صورت میں اقدامات اٹھائے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا پیغام لے کر آئے ہیں سندھ کے پی کے سی ایم؟ بتائیں کہ سندھ کے عوام کے لیے کیا پیغام لے کے آئے۔ اور کل جس طرح انہوں نے کراچی میں کوشش کی سڑکیں بلاک کرنے کی، اور پنجاب کی عوام نے تو مسترد کیا، پنجاب کی عوام نے کے پی کے سی ایم کے دورے کو مسترد کیا، انہوں نے کوشش کی، موبلائزیشن کی، گئے لبرٹی چوک میں جہاں پہ نیو ایئر پہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا، ان کو سی ایم کے پی کے لیے 100 لوگ بھی وہاں موجود نہیں تھے، کہیں پہ 500 لوگوں کا اجتماع نہیں ہو سکا پنجاب میں۔ اسی طرح سندھ میں کل سندھ کی عوام نے، سندھ میں اکثریت سندھی بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بھائی ہمارے سندھ میں رہنے والے، بلوچ رہنے والے، پختون رہنے والے، کشمیری رہنے والوں نے کل سی ایم کے پی کے کو مسترد کر دیا۔ کچھ جو ان کے اپنے لوگ کے پی کے سے پہلے ایم این اے، سینیٹر، ایم پی ایس، جو پہلے لوگ لے کر کراچی پہنچے ہوئے تھے، اور جس طرح ایئرپورٹ پہ مطلب عام جو جہاں پہ لوگوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، سڑکوں پہ بلاک کرنے کی کوشش کی، اور اگر ایک کہیں اجتماع ہوا، وہاں غیر ملکی موجود تھے، افغانی، اور یہ جو ان کی زبان پہ انہوں نے پختون میں بولا، ہمیں پختون زبان، پنجابی زبان، سندھی زبان، پنجابی زبان، بلوچی زبان سب ہماری ہے، سب سانجھی ہے، ہمیں سب سے محبت ہے۔ مگر یہ آپ دیکھیں اس پروگرام میں شاید سندھی بھی کوئی نہیں تھا، کوئی اردو بولنے والا نہیں تھا، کوئی بلوچ نہیں تھا، کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی مقامی پختون جو ہم اردو میں بات کرتے ہیں سندھ میں، کراچی شہر میں، صوبہ سندھ کا جو شہر ہے، ہماری اردو زبان ہے جو سب سمجھتے ہیں، سندھی بھی سمجھتا ہے، پنجابی بھی سمجھتا ہے، پختون بھی سمجھتا ہے۔ تو وہ لوگ نہیں تھے جو اردو سمجھنے والے تھے، مطلب صوبے کے لوگ نہیں تھے، اس صوبے کے لوگوں کی اکثریت نے ان کو مسترد کیا ہے۔ 1000 لوگ بھی کراچی شہر میں اجتماع میں خالی کرسیوں پہ خطاب کر رہے ہیں سی ایم۔ تو پاکستان کی عوام، مجھے کہنے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اب اس فسادی ٹولے کو مسترد کر چکی ہے، وہ تنگ آ چکی ہے ان سرگرمیوں سے، ان تماشوں سے، ان دھرنوں سے، ان سڑکوں کی بلاک کرنے سے۔ پاکستان کی عوام اب تنگ آ چکی ہے ان کی پالیسیوں سے، کیونکہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشیں کر رہے۔ کے پی کے صوبہ دہشت گردی سے جل رہا ہے۔ کل بھی ہمارے جوانوں نے فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ان دہشت گردوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا، ان کو جہنم وصل کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنے والوں کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، میں کے پی کے سی ایم کو کہتا ہوں، آپ اگر ہمارے افواج کے خلاف بات کرتے ہیں، آپریشن کرنے والوں کے خلاف بات کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ جوان شہادتیں دیتا ہے،
اس ملک کے وطن کے لیے 1 انچ کی حفاظت کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے KPK کی 4.5 کروڑ عوام کے لیے وہ جوان لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کو ناکام کر رہا ہے، اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کس کی دشمنی میں؟ کیا آپ کو کسی دشمن کی سپورٹ ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسے عزائم آپ کے ہیں؟ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے ہیں؟ جو جوان اس دہشت گرد سے لڑ کے شہادتیں دیتا ہے، آپ اس کی ماں، اس کی والدہ، اس کے پریوار، ان کے خاندان، ان کے ورثہ کی تصدیق کر رہے ہیں اس جوان کی شہادت کے خلاف، جس طرح آپ نے 9 مئی کو کیا، ہمارے جوانوں کے مجسمے کو تصدیق کی۔ تو یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جواب دیں۔ KPK کے CM سندھ میں آج حیدرآباد آ رہا ہے، میں بھی حیدرآباد موجود ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ اس دہشت گرد کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے ان جوانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ وفاق کی اس پالیسی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا دہشت گردی پاکستان کے حق میں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ان دہشت گردوں کو پاکستان واپس بلایا، آپ کے وزیر اعظم نے اور DG ISPR صاحب نے، میں سلام پیش کرتا ہوں DG ISPR صاحب کو کہ انہوں نے قوم کے سامنے حقائق رکھ دیے کہ کس طرح یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں، کس طرح آج ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، یہ آپریشن کرنے والے کے خلاف نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے خلاف ہے۔ یہ فوج ہماری پاکستان کی دفاع سلامتی کی ضامن ہے۔ اگر آج ہم یہاں موجود ہیں، اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں، 10 مئی سے پہلے جو بھارت ہمارے دشمن کے جو عزائم تھے، وہ تو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے جنگ مسلط کر دی تھی، یہ فوج تھی، یہ ہمارے فیلڈ مارشل کا فیصلہ تھا، اس کی جرأت اور بہادری تھی، یہ مارکہ حق میں ہمارے ایئر فورسز کی کامیابی تھی، یہ فوجی جوانوں کی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمارا دشمن جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، جو وسائل ان کے پاس تھے، انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان میں تقسیم ہے، مگر پاکستانی قوم دشمن کے خلاف ایک ہے، ایک تھی، ایک رہے گی۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف تھی اور ہے اور رہے گی۔ ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، اور پاکستان کی عوام نے آپ کو مسترد کر کے، کراچی اور صوبہ سندھ کی عوام نے آپ کو مسترد کر کے، آج حیدرآباد کی عوام آپ کو مسترد کر کے یہ پیغام دے گی کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کی پالیسیوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کو پیغام سندھ کی عوام کا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے آپ کا کام ہے کہ آپ یہ 4 دن سندھ میں کیا کرنے آئے، کیا سندھ کو بتانے آئے؟ کیا آپ نے KPK میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہے جو آپ سندھ کی عوام کو بتانے آئے ہیں؟ کیا آپ سندھ کی عوام کو یہ بتانے آئے ہیں کہ تعلیم ہم نے اچھی کر دی ہے؟ کیا آپ نے، جب آپ کی 3.25 سال وفاق میں حکومت تھی، 12 سال سے KPK کی حکومت ہے، ایک منصوبہ ہمیں بتا دیں سندھ کی عوام کو، 5 اسپتالیں بتا دیں سندھ کی عوام کو، 2 یونیورسٹیاں بتا دیں سندھ کی عوام کو، کوئی منصوبہ آ کے سندھ کی عوام کو بتائیں کہ یہ ہم نے KPK میں کیا ہے اور یہ ہم کرنے جائیں گے آئندہ۔ تو سندھ کی عوام کو آپ کیا پیغام دینے ہیں؟ پنجاب کو تو آپ پیغام کیا دینے آئے تھے؟ اور جب پنجاب میں آپ کے سوال صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کو لاہور کیسا لگا، تو آپ صحافیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، صحافیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو آج اگر حیدرآباد سے کوئی آپ کو سوال کرے گا تو کیا آپ صحافیوں سے لڑیں گے؟ مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، آپ کے پاس بتانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو صوبہ دہشت گردی سے جل رہا ہے، جس کی عوام شام کو نکل نہیں سکتی، یہ تو ہماری افواج ہے جو اس دہشت گردوں کو ناکام بھی کر رہی ہے، ان کو ختم بھی کر رہی ہے،
ان کا مقابلہ جو ان کو جس دشمن کی ہے اس کو طاقت ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنے ان سے لڑ رہے ہیں، اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا، خدا نہ خواستہ یہ ہماری انٹیلیجنس بیس آپریشن یا ہمارے ادارے مضبوط نہ ہو تو کتنی تباہی آنی تھی۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والا شہری، وہ کے پی کے میں ہو، وہ صوبہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، وہ پاکستانی ہے۔ کسی بھی اگر بے گناہ کو جو حملہ کرنے والا ہے، جو پاکستان پہ آئین کو ماننے والے نہیں ہے، جو پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والے نہیں ہے، جو تباہی لانے والا ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ پاکستان کے عوام کو یہ بتانے آئے ہیں، آپ صوبہ سندھ کو، حیدرآباد کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہمارے یہ کارنامے ہیں، ہم ان کے ساتھ۔ سندھ کی عوام بھی امن چاہتی ہے، سندھ کی عوام بھی ترقی چاہتی ہے، سندھ کی عوام خوشحالی چاہتی ہے۔ کیا آپ سی ایم سندھ کو مشورہ دیں گے؟ کیا آپ اس سے سی ایم سندھ مراد علی شاہ سے قابل ہیں؟ کیا آپ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے قابل تھے؟ آپ گئے تھے پنجاب، آپ مریم نواز صاحبہ سے ملتے تو یہ کہتے مجھے بتائیں کہ میں کے پی کے کی ترقی کیسے کروں۔ آپ کے پاس کیا ہے جو سندھ میں لینے آئے؟ فتنہ لے کر آئے ہیں، فساد لے کر آئے ہیں۔ آپ کو حیدرآباد کی بہار نے مسترد کر دیا ہے، آپ کو سندھ کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور آپ یہ غیر ملکی جو چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو۔ سندھ کی عوام، میں آپ کو بتاؤں، کے پی کے سی ایم کو، سندھ کی عوام چاہتی ہے یہاں سے افغانی واپس جائیں، اپنے ملک میں جائے۔ آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ وفاق جو پالیسی ہے غیر ملکی، جو یہاں پہ کوئی بھی غیر قانونی طور پہ نہیں رہے گا، آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کو لے کے کل آپ جلسہ کر رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں، ان کے آپ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ اس ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، حیدرآباد میں کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ یہ پیغام دینے آئیں گے؟ سندھ کے عوام دہشت گردی کے خلاف ہے، سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ امن کی دھرتی ہے، سندھ کسی بھی فتنے، فساد، نفرت کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ کا بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھا، وہ کہتا تھا افغانی اور آئے کراچی میں، صوبہ سندھ میں۔ کیا سندھ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی غیر ملکیوں کا، غیر قانونی لوگوں کا؟ ریلوے اسٹیشن حیدرآباد کی ابتر حالت، ہیسکو کی ایک خراب ترین۔ وزیر مملکت مذہبی امور بین المذاہب مانگی کھیل داس کوہستانی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کریں تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کوئی ایک ترقیاتی منصوبے کا نام بتائیں جو خیبر پختونخوا کی بہتری کے حوالے سے انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ سندھ کے عوام خوشحالی چاہتے ہیں، دہشت گردی نہیں، پاکستان کی معیشت کو استحکام کی جانب گامزن رکھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ماہم وارث۔ ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر 2 کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 11 خارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی میں خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور 6 خارج کو ہلاک کر دیا۔ ضلع کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک اور مشترکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی جس میں 5 خارج ہلاک ہو گئے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خارج سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد دہشت گرد سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ وفاقی ایپکس کمیٹی کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی تاکہ ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ صدر آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان اور کرم میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنہ الخارج کے 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔
नाजरीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितना खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और जवानों की पजीराई की है। वज़ीर आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान और करम में कार्रवाइयों के दौरान 11 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस के अफसरान और जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की उफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शब रोज़ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे बहादुर फ़र्ज शनास अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। मुझ समेत पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़िल अज़्म में उनके शाना बेशाना है। पाकिस्तान और अमेरिका की 13वीं मुश्तरका मशक इंस्पायर्ड गम्बिट 9 जनवरी से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी हैं। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात के इश्तराक के जरिए बाहमी अफहाम तफहीम और ताआवुन को बढ़ाना, जबकि मौसर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हिकमत अमलियों, तकनीकों और तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाना है। मशकों में शहरी जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों के साथ एक दूसरे के ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतरीन तरीकों को समझने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस तरह की मुश्तरका तरबियती मशकें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना फौजी मायार को बेहतर बनाने और इंसदाद दहशतगर्दी के पेचीदा माहौल में काम करने के लिए दोनों अफवाज की सलाहियतों को मजबूत बनाने में अहम है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के मुसलसल अज़्म की अक्कासी भी करती हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म OIC रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में सोमालिया की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास इसराइल की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हुए नाम नहाद सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के इक़दाम के बाद हो रहा है। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए जामे मनसूबे हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जुड़वां शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए कलील और तवील मुद्दती इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में CDA वापड़ा और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से नए डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स की तामीर पर इत्तेफाक किया गया। दोतारा डैम को 2 साल में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिसकी गुंजाइश 110 मिलियन गैलन यौमिया होगी। वज़ीर दाखिला ने पानी की चोरी और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए जामे रोड मैप 10 रोज़ में तलब कर लिया है और इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि पानी के मनसूबों को फौरी तौर पर ऑन ग्राउंड लाया जाए और कलील मुद्दती मनसूबे के तहत तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पाकिस्तान में एक और तारीखी मंसूबे का आगाज। पाकिस्तान में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक और अहम पेशरफ सामने आई है, जहां NLC, पाकिस्तान रेलवे और DP वर्ल्ड के इश्तराक से जदीद लॉजिस्टिक कॉरिडोर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। $400 मिलियन के इस मंसूबे के तहत डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तामीर किया जाएगा, जिससे दरामदात और बरामदात में सहूलत हासिल होगी। मंसूबे की तकमील से तरसील के अखराजात, वक्त और माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी मुतवक्के है। ये अहम तारीखी मंसूबा पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अहम संगे मील साबित होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बिन कासिम ऑटोमोटिव क्लस्टर का दौरा किया और मकामी ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान में आलमी मयार के ऑटो पार्ट्स की तैयारी को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि मकामी गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफे की तवक्को है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद से लोकल ऑटो इंडस्ट्री की तकवीत मिलेगी। वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी गाड़ियों की पैदावार 5 से 10 लाख यूनिट्स तक बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। मकामी ऑटो इंडस्ट्री मईशत की तरक्की और रोजगार के मौके बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। जाम कमाल ने कहा कि मकामी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को हुकूमती सतह पर मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से बरामदी सलाहियत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि वक्त के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी रुझानात से आगाही ज़रूरी है। सार्फिन को मेयारी और महफूज खुराक की फराहमी हुकूमत की तरजीह है।
کراچی میں 8ویں ایڈیبل آئل کانفرنس سے خطاب میں وزیر تجارت نے کہا کہ غذائی صنعت میں جدت اور معیار کے فروغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ملکی غذائی صنعت کی ترقی میں ایڈیبل آئل کانفرنس سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت میں بہتری کا رجحان برقرار ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں سمندر پار پاکستانیوں نے 3.6 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجیں، جو سالانہ بنیادوں پر 16.5% جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 12.6% زیادہ ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی طور پر 19.7 ارب ڈالرز کی ترسیلات موصول ہو چکی ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہیں۔ اسی طرح ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ادھر سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی، جہاں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ نئی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق حکومتی معاشی پالیسیوں کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جس سے معیشت کو استحکام ملا ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اس دوران جیوانی میں 2 اور تربت میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل دیکھیے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ SIFC کی معاشی اصلاحات کے مثبت ثمرات سامنے آ رہے ہیں، جس کے باعث پاکستان کے صنعتی اور کاروباری شعبے میں نمایاں پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال میں اب تک 21,000 سے زائد نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن مکمل ہوئی۔ پاکستان میں نئی کمپنیوں کے اندراج سے معیشت میں 30.7 ارب روپے کا پیڈ اپ کیپٹل شامل ہوا، اور جبکہ پیڈ اپ کیپٹل میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% اضافہ ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا، جس میں چین سر فہرست رہا۔ ماہرین کے مطابق یہ اعداد و شمار پاکستان میں بڑھتے کاروباری اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایران سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہری حالات بہتر ہونے تک ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور پاکستان کے سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ عالمی منظرنامے پر آپ کو خبر دیں گے ہمسایہ ملک ایران سے، جہاں مختلف شہروں میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاج کے دوران جانی و مالی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق دارالحکومت تہران، مشہد اور دیگر علاقوں میں ذاتی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور عوامی مقامات کو آگ لگا دی گئی۔ میٹرو، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور بسیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ اور بین الاقوامی فون کالز معطل ہیں۔ مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے احتجاجوں سے نمٹنے میں انتہائی ضبط کی اپیل کرتے ہوئے جبری طرز عمل سے گریز، مکالمے اور عوام کے مطالبات سننے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے مظاہرین پر تشدد سے گریز کی اپیل کی ہے۔ ایران میں جاری کشیدہ صورتحال پر فرانسیسی صدر، برطانوی وزیراعظم اور جرمن چانسلر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے تشدد پر تشویش ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کریں اور آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے حقوق استعمال کرنے کا موقع مل سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گزشتہ سال مئی میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ انہوں نے وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ رکوا کر لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی گئیں۔ ناظرین، بھارت کو امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود سفارتی محاذ پر شکست ہوئی ہے اور امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس اور بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس نے امریکہ میں بھارتی لابنگ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے اپنی سفارتی ساکھ بہتر بنانے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہوئے مختلف امریکی لابنگ فرموں کی خدمات حاصل کیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقائی تنازعات اور سفارتی ناکامیوں کے بعد بھارت لابنگ کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق سفارتی کمزوریوں کو محض لابنگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ افغان طالبان رجیم نے کامیابی کے دعووں کو افغان نمائندوں اور بین الاقوامی مبصرین نے مسترد کر دیا ہے۔ جنیوا میں تعینات افغان نمائندے کے مطابق 2025 طالبان کے لیے عالمی تنہائی، سفارتی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سال رہا۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے بیشتر ممالک سے کشیدہ تعلقات اور بتدریج دہشت گردی میں اضافہ کامیابی نہیں بلکہ بدترین پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی پالیسیوں کے باعث افغانستان کو مزید سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے، جبکہ خواتین اور عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کارڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کیتھ لیب میں انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی اور پرائمری پی سی آئی کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک کیتھ لیبز میں عالمی ایس او پیز کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج میسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ایمرجنسی کے دوران مریضوں کو دور دراز کے بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا اور 90 منٹ کے اندر ضلع کارڈیالوجی مرکز میں پہنچنے پر مریض کی جان بچانا ممکن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہدایت کی کہ ضلعی ہسپتالوں میں اسپیشلسٹ اور کارڈک ڈاکٹروں کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے ضلعی کارڈک کیتھ لیب میں فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو اسپیشل پے پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے معیاری اور بہترین علاج کی سہولت دہلیز پر فراہم کرنے کا وعدہ ضرور نبھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جنگ، میاں والی اور وہاڑی میں کیتھ لیب جلد فنکشنل کر دی جائیں گی، جبکہ فیز 2 میں بھکر، چکوال، حفظ آباد، خانیوال، منڈی بہاؤدین، راجن پور اور ٹوبہ ٹینک سنگھ میں کیتھ لیب فنکشنل کی جائیں گی۔ ضلعی سطح پر کیتھ لیب بننے سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری آئے گی اور بڑے ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بھی کم ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے پالیسی بنائی گئی اور اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں وزارت صحت پاکستان اور صحت کہانی کے اشتراک سے ہیلتھ کیئر ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت پہلا ڈیجیٹلائز ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہیلتھ کیئر گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کو ویکسین دینا، ماں کی بہتر نگہداشت اور بچوں میں وقفہ پینے کا صاف پانی مہیا کیا جانا انسانوں کو مریض بننے سے روکنا ہے۔ اسپتالوں میں بھی مریضوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہیلتھ کیئر سینٹرز لوگوں کو پرائمری صحت کی سہولت فراہم کریں گے تاکہ اسپتالوں پر بوجھ کم ہو۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں مزید ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور جدید ہیلتھ کیئر کے ذریعے یہ بآسانی ممکن ہے۔ سانحہ کٹھوعہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور انصاف کی ناکامی کی دردناک مثال بن چکا ہے۔ 10 جنوری 2018 میں 8 سالہ بچی کے اغوا، جنسی تشدد اور قتل کے واقعے نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تاہم عدالتی تاخیر اور سیاسی مداخلت کے باعث انصاف آج تک مکمل طور پر فراہم نہ ہو سکا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں اقلیتوں کے خلاف ریاستی بے حسی اور منظم ناانصافی کی واضح عکاس ہے۔
سعودی عرب کے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے 15 رکنی وفد نے وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ وفد کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد کے سربراہ نے بہترین انتظامات پر وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کا مظہر ہے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کی جانب سے بلوچستان کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ کور کمانڈر کوئٹہ نے نوشکی میں قائم ای کامرس سینٹر کا دورہ کیا، جہاں طالبات کو ڈیجیٹل سکلز اور آن لائن کاروبار کی تربیت دی جا رہی ہے۔ دورے کے دوران ای کامرس سینٹر کے اغراض و مقاصد، تربیتی پروگرامز اور طالبات کی مہارت سازی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا کہ ایسے منصوبے خواتین کی معاشی خود کفالت اور نوجوانوں کی روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ زیر تربیت طالبات نے فراہم کی گئی سہولیات پر اظہار تشکر کیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا بدترین مالی و انتظامی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ غیر ضروری دوروں میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے کراچی دورے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کے اسپتالوں میں ادویات نہیں، دیگر دہشت گردی عروج پر ہے، مگر وزیر اعلیٰ کو گورننس اور امن و امان سے کوئی سروکار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ کمزور، امن و امان کی صورتحال تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے، یونیورسٹیاں مالی بحران کا شکار ہیں، اساتذہ اور عملہ تنخواہوں سے محروم ہے، عوام بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے کبھی پنجاب کبھی سندھ کے دورے جبکہ اپنے صوبے کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات عوامی مسائل کا حل نہیں بلکہ سیاسی نمائشی سرگرمیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو مزید تجربات کی نہیں، فوری گورننس، واضح سمت اور مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ سانحہ جی پی او چوک کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 2008 میں آج کے دن پنجاب پولیس کے 16 افسروں اور اہلکاروں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء میں 2 ASI اور 14 اہلکار شامل تھے۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والوں کو پنجاب پولیس کی جانب سے سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے پولیس کا ہر سپاہی فرنٹ لائن فورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جام شہادت نوش کرنے والے غیور افسران اور اہلکار ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ جی پی او چوک کے شہداء کے اہل خانہ کو محکمہ پولیس میں ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں اور شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ رواں سال کی پہلی انسداد پولیو قومی مہم 2 سے 8 فروری ہوگی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز فرائض انجام دیں گے۔ NECO کے مطابق قومی پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں ایک ساتھ منعقد کی جائے گی۔ محکمہ صحت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو کے ساتھ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس بھی بروقت مکمل کروائیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی ایک بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے جسے خصوصی توجہ، مسلسل منصوبہ بندی اور مؤثر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف محکموں کے درمیان رابطہ مزید مضبوط بنایا جائے اور ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ کراچی کے شہریوں کے معیار زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کی نگرانی اور بہتری کے لیے ایک کمیٹی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کر دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں اندرونی سڑکوں کی تعمیر و بحالی، رابطہ سڑکیں، اہم شاہراہیں، صنعتی علاقوں کی ترقی اور انڈر پاسز کی تعمیر شامل ہے۔ جنگ کے شہریوں کے لیے گرین الیکٹرک بسیں کسی نعمت سے کم نہیں۔ پنجاب حکومت نے شہر کے 2 بڑے روٹس پر جدید برقی بسوں کا آغاز کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عدنان نور سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق جھنگ میں 30 الیکٹرک بسیں جو ہیں اپنے سڑکوں پر رواں دواں ہیں۔ شہریوں کے لیے سستی سفری سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور یہ ماحول دوست سروس ہے جو جھنگ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ
झंग अर्बन एरिया में ये ट्रांसपोर्ट सरकारी तौर पर चलाई जा रही है। इस बस में झंग के शहरियों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री सर्विस है। उसके अलावा खवातीन के लिए भी ये बस में फ्री सर्विस दी जा रही है कि वो मुफ्त में सफर करेंगे। और इसी तरह इस बस के में जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। आप गाड़ी में एंटर होते हैं, ये एक स्कैनर है जहां आप अपना कार्ड लगाएंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि ये फ्री है या फिर इन्हें कोई पेमेंट देनी है। दूसरी जानिब ये जो डिसेबल लोग होंगे उनके लिए ये 2 सीटें मुख्तस की गई हैं इस बस में कि वो आराम से अपनी इस सीट पर आकर बैठ जाएंगे। शहर में 3 रूट्स इनके लिए मुख्तस किए गए हैं और उसके अलावा 45 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां से ये मुसाफिरों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देंगी। ये बसें झंग की सड़कों पर रवा दवा हैं और झंग के शहरियों ने खासतौर पर हुकूमती इस इक़दाम को खूब सराहा है कि ये एक सस्ती, माहौल दोस्त, सस्ती सर्विस फराहम करने पर वो वज़ीर आला पंजाब के भी ममनून हैं। सिंध के जिला ठट्टा में वाक़े केंजर झील और हालेजी झील साइबेरिया और दूसरे सर्द मुल्कों से आने वाले लाखों परिंदों का मस्कन बन गए हैं। साइबेरियन परिंदों की वजह से ठट्टा के माहौलियाती हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। तफसील से आगाह कर रहे हैं मिर्जा हसन बेग इस रिपोर्ट में। साइबेरिया और दीगर सर्द इलाकों से लाखों की तादाद परिंदों ने सिंध का रुख किया है और ठट्टा इनका खास मरकज है। ठट्टा में हालेजी, केंजर झील, साहिली पट्टी, केती बंदर, खारोचान, मीरपुर साको, घोड़ाबाड़ी के अलावा जहाँ भी आबी ज़खायर हैं वहाँ ये परिंदे आके बैठे हैं और इनके बैठने से इन इलाकों का हुस्न जो है वो दोबारा हो गया है। एक माहौलियाती तब्दीली आ गई है। मौसम सरमा जब शुरू होती है तो साइबेरिया और दीगर जो ठंडे ममालिक से यहाँ पर ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर अभी ज़खायर है, मुख्तलिफ झीलें, तालाब है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो लाखों की तादाद में यहाँ पर परिंदे पहुँचते हैं। हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये ज़िम्मा है कि इनकी हिफाजत करें, इनका शिकार न करें। अभी ज़खायर है, हमारी झीलें, तालाब है, उनका हुस्न भी दोबारा हो जाएगा। गुज़श्ता कई सालों से इनका शिकार आम था। इस दफा महकमा वाइल्ड लाइफ ने इनके लिए बड़ा सख्ती से बंदोबस्त किया, इनकी हिफाजत का चौकीदारी सिस्टम किया गया। जहाँ भी पानी के तालाब हैं, जहाँ भी ऐसी ये परिंदे बैठे हुए हैं वहाँ चौकीदारी सिस्टम है और सख्त हिफाजत परिंदों की जा रही है ताकि इनको कोई जानी नुकसान ना दे सके। और नाज़रीन, गुड़ की तैयारी न सिर्फ किसानों के लिए बेहतर आमदन का जरिया है बल्कि देही इलाकों में रोजगार के मौके भी पैदा करती है। गोजरा में गन्ने के रस से तैयार किया जाने वाला देसी गुड़ खास पहचान रखता है। तफसीलात जानते हैं गोजरा से फरहान मजीद से। गोजरा में गन्ने के रस से तैयार किए जाने वाला ये देसी गुड़ अपनी कुदरती मिठास, खुशबू और खालिस जायके के बाइस मकबूल है। गन्ने के रस को रवायती तरीके से उबाल कर तैयार किया जाने वाला यह गुड़ अपनी मुनफरद खुशबू और खालिस जायके की वजह से सदियों से दही जिंदगी और पंजाब की सकाफत का हिस्सा रहा है। और खुशी इस बात की है कि नौजवान नस्ल अब इस सकाफती विरसे को आगे लेके जा रही है। हम देसी तरीके से गुड़ तैयार करते हैं, जो तैयार करने के बाद मार्केट में सेल करते हैं, जिससे एक तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। जिससे हम गुड़ बना रहे हैं, जिससे और मार्केट में सेल कर रहे हैं। गुड़ साजी से हमें रोजगार मिलता है, ये काम कई खानदानों का सहारा है। गुड़ की तैयारी एक महदूद पैमाने की सनत है जो न सिर्फ किसानों को बेहतर मुआवजा फराहम करती है बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा करती है। इससे गन्ना बर वक्त काट कर गंदम की सही वक्त पे काश मुमकिन हो जाती है। देसी गुड़ ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है बल्कि ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा है और हमें इसको फरोग देना चाहिए। फरहान मजीद, PTV न्यूज़, गोजरा। मुल्क में आने वाले हालिया सैलाब ने सिंध के कच्चे के इलाकों में नुकसान पहुंचाया, लेकिन यही सैलाबी पानी जिला सिजावल में पानी की फसल के लिए निहायत ही फायदेमंद साबित हुआ है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मिर्जा कंबर हसन बेग। जिला सिजावल चावल की पैदावार के लिए न सिर्फ मशहूर है बल्कि इसे चावल का स्टेट भी कहा जाता है। इस साल सैलाबी पानी की वजह से इसकी काश्त में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। सिजावल की अगर हम टोटल एग्रीकल्चर देखें लैंड तो उसमें 90+% हमारा, क्योंकि यहाँ नॉन पेरिनियल सिस्टम है, 6 माह पानी होता है और सिजावल का जो क्लाइमेट है। अभी बम्पर क्रॉप हुई है इधर चावल की, एरी 6 की, और ये चावल हमारे बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज एक्सपोर्ट होता है। हर साल यहाँ लाखों एकड़ जमीन पर आला मयार का चावल काश्त किया जाता है जो मुल्क की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ बैरून मुल्क भी दरामद होता है। सिंध का जिला सिजावल चावल की काश्त के हवाले से एक नुमायां हैसियत रखता है। हर साल लाखों एकड़ अराजी पर धान की काश्त की जाती है जिससे हजारों किसानों का रोजगार जुड़ा होता है। यहाँ पैदा होने वाला चावल अपनी क्वालिटी, खुशबू और जायके की बदौलत अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी मंडियों में भी पसंद किया जाता है। सिजावल की राइस मिल्स रोजाना की बुनियाद पर चावल को तैयार करके सैकड़ों ट्रकों और कंटेनर्स के जरिए कराची और वहां से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करती हैं। चावल की ये दरामद मुल्की मईशत में रेवेन्यू के इजाफे का भी जरिया बनती है। मिर्जा कंबर हसन बेग, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सिजावल।
इस्लामाबाद में 26वीं सालाना अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान व बैतुल मक़दस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नायब सदर जामे दारुल उलूम कराची हज़रत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अशरफ उस्मानी थे। इस मौके पर 30 तलबा को हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने पर दस्तार फजीलत से नवाजा गया, जबकि दरस निज़ामी की तकमील करने वाले तलबा की खुसूसी दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत 5वें का इम्तहान देने वाले 50 तलबा और मुख्तलिफ शोबों में डिप्लोमा हासिल करने वाले 32 तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा टी20 मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टी20 मैच बारिश की नजर हुआ। दम्बोला में मुसलसल बारिश के बायस टॉस भी न हो सका। एम्पायर्स ने मौसम की सूरत हाल देखकर मैच मनसूख करने का ऐलान किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, बिग बैश लीग टी20 मैच आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इवेंट के 29वें मैच में ब्रिस्बेन हीट की सिडनी थंडर्स के 181 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे मैच में सिडनी थंडर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 180 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर 82 रन के साथ नुमाया रहे। उनके इनिंग्स में 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे। सैम बिलिंग्स ने 34 रन जोड़े। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से मैट वेंशा ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। इवेंट के 30वें मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स का मुकाबला मेलबर्न स्टार्स से होगा। नाज़रीन, बिग बैश क्रिकेट लीग में ह्यूबर्ट हरिकेन्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 37 रन से हराया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। ह्यूबर्ट में खेले गए मैच में ह्यूबर्ट हरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। मिचेल ऑन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रेहान अहमद ने 29, निखिल चौधरी ने 23, मैथ्यू वेड ने 27 रन बनाए। मैकालस्टर राइट 20 रन पर नॉट आउट रहे। एडिलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से ल्यूक वुड और जेमी ऑटन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बना सकी। लियाम स्कॉट ने कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी से ना खेल सका। लियाम स्कॉट ने 58 गेंदों पर 91 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। ह्यूबर्ट हरिकेन्स के रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। रॉयली मैरियट और नेथन एलिस ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। नाज़रीन, मराकेश और सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रबात में खेले गए क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मराकेश ने कैमरून को 2 गोल से शिकस्त दी। खेल के 26वें मिनट में ब्राहम डियाज ने गोल करके मराकेश को बढ़तरी दिलाई। 74वें मिनट में इस्माइल साबरी ने बढ़तरी दुगनी कर दी, जो आखिर तक बरकरार रही। तंजा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल में सेनेगल ने माली को 1 गोल से ज़ेद किया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल एलेमान नदानी ने खेल के 27वें मिनट में किया। हस्पानवी फुटबॉल लीग ला लीगा में रियाल सोसिएडाड ने गयाफे को हरा दिया। गयाफे ने खेल के मैच में रियाल सोसिएडाड ने मेज़बान टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। खेल के 36वें मिनट में ब्रिस्बेन मेंडिस ने गोल करके रियाल सोसिएडाड को बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ के खितामी लम्हात में गयाफे के खुआनी ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। इजाफी वक्त में जान अरमांडो ने गोल करके रियाल सोसिएडाड को कामयाबी से हमकिनार किया। नाज़रीन, जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में फ्रैंकफर्ट और डॉर्टमुंड के दरमियान मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हुआ। फ्रैंकफर्ट में खेला गया मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। फ्रैंकफर्ट की तरफ से जॉन ओजोन, यूनुस अबू तालिब और महमूद दाऊद ने 1-1 गोल किया। डॉर्टमुंड की जानिब से मैक्सिमिलियान बायर, फेलिक्स निम्शा और कार्नी चकोयुमियागा गोल करने में कामयाब रहे। पॉइंट्स टेबल पर डॉर्टमुंड 33 पॉइंट्स के साथ दूसरे, फ्रैंकफर्ट 26 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर हैं।
बायरन 41 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना साबालेंका ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में 27 साल खिलाड़ी अरीना साबालेंका ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मिखोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 4 ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाली साबालेंका ने मिखोवा के खिलाफ 6-3 और 6-4 से कामयाबी समेटी। फाइनल में साबालेंका का मुकाबला यूक्रेन की मार्टा कोस्त्योक से होगा। खेल का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे वापस मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।